جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تورات سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو آدم کی بہت اولاد حدیث میں ہی کہا گیا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ ان کے لیے تو وہ ہو گیا مسیحا، یہود کے لیے دجال، اور ہمارے لیے مسیحا جو ہے مسیحی موت، اور یہ گویا یہ ایک اسلام اور یہودیت کی ایک جنگ ہوگی۔ نہ صرف اسلام اور یہودیت نہیں، اب اس کو غور سے سمجھو۔ یہی تو اینڈ آف ٹائم کی خوبصورتی ہے، اس دور کی خوبصورتی کیا ہے کہ گھمسان کا فتنہ ہے وہ، کیونکہ یہ صرف مسلمان یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا تھا، اور کتاب یہودیوں کی استعمال ہو رہی ہے تورات، تو اب یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا پھڈا پڑ گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے منوا لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی واپس آنا۔ عیسائی تو یہ مانتا ہے، عیسائی تو کہتا ہے کہ مسیح نے آنا ہے اور وہ دوسری دفعہ آنا ہے، پہلی دفعہ تو آگے ہو کے جا چکے ہیں۔ مسلمان بھی یہی مانتا ہے، بائی دی وے۔ یہودی یہ نہیں مانتا، یہودی کہتا ہے کہ بے شک تمہارے عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے مسیح وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس جو 14 نشانیاں پوری کر چکے ہوتے۔ یہ فرسٹ کمنگ سیکنڈ کمنگ والا کہ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، تو ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے۔ تو اصل میں مسئلہ پڑھنا ہے کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی کنفیوژن سٹارٹ ہونی ہے مسیح کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام ہمیں اسی بارے میں تو بتا رہے ہیں کہ وہ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ لوگ عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہودی تو ٹوٹل 2-2.5-3 کروڑ یہودی ٹوٹل، وہ اس کا ویٹ کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو 6 ارب انسان، 3.5-4 ارب کرسچن اور تقریباً 2.2 ارب مسلمان جس بندے کا ویٹ کر رہے ہیں، دجال پہلے تو اس کے حلیے میں آئے نا، دھوکہ ہی دینا، اس نے دجل ہی کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دجل ہو گئے۔ پہلے 6 ارب کی آرمی تو پکڑوں، 2.5 کروڑ والے تو پہلے تو دیکھ لوں گا میں ان کو، پیچھے تو کوئی بچا ہی نہیں۔ 7 ارب میں سے 6 ارب میرے پاس آ گئے، میں تو پہلے ہی گھر میں پہنچ چکا ہوں۔ سو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آنا اس کا بہت ضروری ہے۔ اس کا کس طریقے سے اب حضرت عیسیٰ جیریکو سے جروسلم پہنچے، یہ بھی جیریکو سے جروسلم ہی پہنچے گا، اور سے سمجھیں ٹریک کیا ہے؟ گدھے پہ جی گدھے پہ آئے گا۔ پھر کس فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے، جی ہاں، یہ بھی حضرت داؤد کی فیملی سے آنا ضروری ہے، لینیج چیک ہوگی۔ اس کا غیر متوسط لو سوشو اکنامک کلاس کے اندر سے ہونا ضروری ہے، یہ یہود کہہ رہے ہیں، یہ غریب ہونا ضروری ہے۔ اس کے ماں اور باپ دونوں کا متقی یہودی لینیج کے اندر بائی برتھ یہودی ہونا ضروری ہے۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ماں بھی چلے گی اور باپ بھی چلے گا، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ موٹی موٹی نشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد جیسے ہی آئے گا اس کے سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی جنگ بند کر دیں گے اور امن کی بات شروع کریں گے۔ یہ یہودیوں کی نشانی بتا رہا ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں نبی السلام نے ہمیں مسیح دجال کی نشانی کیا بتائی۔ اب یہ سوچنے سے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ دجال کا نام المسیح دجال ہے، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ المسیح دجال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام کیا؟ المسیح۔ اور یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ دجال کا نام المسیح دجال کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کاپی کر رہا ہے، مگر حضرت عیسیٰ کا نام المسیح ہونا سب سے بڑی ضمانت ہے کہ تورات کے اندر جو مسیح کا لفظ آیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑی سی ٹرک انٹروڈیوس ہوتی ہے جو کہ میں اپنی طرف سے ہی بتا رہا ہوں کہ جب یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور نبوت ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر نبی ہو تو پھر یہ بتاؤ، اور نبی علیہ السلام نے تو بتا دینی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دینا تھا، مگر جس بندے کے سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس کو وہ سلیب پہ چڑھانے کے لیے پہلے کرتوت کر چکے ہیں، کیونکہ اصل میں نبی علیہ السلام تو نہیں ہے،
جنہوں نے آگے دجال کو آخری دور میں لڑائی کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے جو کرنا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس سے یہ والی ٹیسٹنگ نہیں کی, انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے یہ ٹیسٹنگ کی ہے. بیکاز ٹائمنگ کا مسئلہ تھا ان کو کہ اس ٹائم کے اوپر نبی نے آنا ہے. آئرونکلی ان کو حضرت عیسیٰ کی ٹائمنگ نہیں پتہ تھی. یہودیوں کو ہر چیز کی ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے, یہ کب کون سا چاند نکلنا ہے, کب بلڈ مون نکلنا ہے, کب سپر بلڈ مون نکلنا ہے, کب پیس اوور ہے, کب ہانکا ہے, یہ سب پتہ ہے. ان کو نبیوں کو پتہ ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کو قتل کر دے گا, سب پتہ ہے ان کو. بنی اسرائیل کو ڈیٹس کے اوپر کبھی مسئلہ نہیں ہوا سوائے ایک ڈیٹ کے. ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت, ہستی, ایسا رسول اور نبی نے دنیا میں آنا ہے اور چلے جانا ہے آسمان میں واپس. دے مسڈ آؤٹ آن اے ویری بگ تھنگ. یہ ہے اصلی چابی جس کو ہم نے پکڑنا ہے, جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دجال کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے. بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ جس میں ان کی یہ والی ڈیٹ مس کرائی ہے. حالانکہ عیسیٰ پیس اوور کو پیدا ہوئے ہیں, ان کی پیس اوور کی سب سے بڑی ڈیٹ ہے, اس دن ان کی قربانی ہوتی ہے. اچھا, آپ نے جو ذکر کیا کہ جب یہ دجال آئے گا تو جنگ بند ہو جائے گی, جو ان کی نشانی یہ ہے. جی, یہ جنگ کن کے درمیان ہو, دنیا پوری کی ان کی نشانی یہ ہے کہ جیسے مسیح نے آنا ہے دنیا سے ہتھیار زیرو, لوگوں نے ہتھیار پگھلا کے حل بنانے. یہ ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے, ہمارے مسیح کی آخری نشانی ہے. غور سے سمجھیں, ہمارے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آخری نشانی ہے کہ لاسٹ میں, کیونکہ شروع میں تو جنگ چلے گی, امام مہدی کی جنگ چل رہی ہے, اس کے بعد دجال کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, اس کے بعد یہ جنگ جب دجال کو مار دیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم, پھر اپنے اس پہ بیٹھیں گے, حکمرانی پوری خلافت پہ بیٹھیں گے, اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے. یاجوج ماجوج کے بعد کتنے عرصے بعد جب وہ مر جائیں گے, کیونکہ پھر پہاڑ پہ رہنا ہے انہوں نے, پھر جب یاجوج ماجوج کو پرندے اٹھا کے پانی میں ڈال دیں گے, اس کے بعد کہیں آ کے دنیا میں امن شروع ہونا ہے. یہ غور سمجھیں کہ کتنے دیر بعد امن, آخری نشانی ہے امن کی. اور پھر نبی اسلام نے کہا اسلام ایک ایک گھر میں پھیلے گا. یہ کہتے ہیں آتے ہی سب سے پہلے اسلام پھیلنا ضروری ہے اور یہودیزم پھیلنا ضروری ہے, اللہ کا نام دنیا کے گھر, اور لوگ سو دے آر مسنگ آن سرٹن لیول ڈیٹیل. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دجال کو ٹرانسفر کروایا ان کے اوپر, بعد میں اصلی عیسیٰ ابن مریم کو, بیکاز انہوں نے اپنی طرف سے خود طاغوتی سسٹم بنایا کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ہم بتائیں گے کہ معاملہ کیسے ہوگا, اور نبی اسلام نے ہمیں وہ والی خبر دے دی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے پلان. اور یہاں پر ایک چیز آتی ہے, کیا وہ اسی طرح بے خبری ہی میں رہیں گے, ان کا التباس جاری رہے گا دجال کے بارے میں کہ یہی مسیح ہے؟ کن کا؟ یہودیوں کا. ہاں, یہ ضروری ہے کہ ان کا رہے, کیونکہ اس پہ بھی احادیث کی کثرت اتنی ہے کہ یہ اینڈ تک دیکھیں. فوجیں تو بننی ہیں, تو فوج میں دجال کی فوج جو ہے نا, وہ اس میں تو خیر میں دجال کی فوج کو تو مسلمانوں کی بھی بڑی کثیر تعداد نے اس کے اندر رہنا نا, بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی, یہاں تک کہ نبی اسلام نے کہا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جس میں سے دجال کے پیروکار نہ نکل رہے ہوں, ہمارا اپنا مسلمانوں کا. اور مومنین کی بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی تو دجال کی پیروکار نہیں ہوگی, بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی, اور وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ شروع ہونا ہے. ورنہ تو دجال نے تو 2.5 سال کے اندر دنیا ٹیک اوور کرنی ہے. تو یہودی کی کیا بات کرنی, پوری دنیا کے تمام مذاہب میں دجال کے تابع آ جانا ہے. اس لیول کا مسئلہ ہونا ہے, اس لیول کی طاقت ہے اس کی. اور وہ والی طاقت نہ سمجھے کہ اس میں کوئی جادوئی سحر اور کوئی بلاغت کا کمال ہے, نہیں, وہ معجزے کرتا پھر رہا ہے, اور معجزے کرتے پھر کے اتنے 2.5 سال میں دنیا ٹیک اوور کرنی ہے, تو میجر معجزے چاہیے آپ کو. اچھا, یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ معجزے کا عام طور پر تعلق دنیا سے نہیں جوڑا جاتا, انسان کی فیت سے اور روحانیت سے جوڑا جاتا ہے. مادہ پرستی اور دنیا جو روحانیت, یہ دو الگ چیزیں. جب وہ معجزے دکھاتا جائے گا تو کیا دنیا اس وقت روحانیت کی طرف ٹلٹ ہو چکی ہوگی؟ نہیں, آپ نا معجزے کو نا دونوں طریقے سے اکٹھے لے کے چلیں. ایک تو یہ کہ 6 سال تک فصل نہیں ہوگی, بنجر ہوگی, پانی رک جائے گا آسمان سے. دجال کے آنے سے پہلے لوگ ختم ہو رہے ہوں گے, ایگریکلچر اور فوڈ انڈسٹری زیرو پہ گئی ہوئی ہے, تو جتنی مرضی اور ترقی کر لیں اب انڈسٹری کو, خوراک ہی نہیں آ رہی.
اس کے فوراً بعد دجال نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بارشیں کروانی ہیں. لوگوں نے مادہ پرستی میں بھی اور روحانیت میں بھی یہ ڈیمانڈ کرنی ہے نا کہ بھائی لوگوں کی جانیں کہاں پہ تو نے احسان کیا. کہ ابھی تو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے بھی دجال مسیح ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے. لوگوں نے تو کہنا ہے کیا ورلڈ لیڈرشپ ہے، اس نے آگے کوئی واقعہ کیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ. یہ روحانیت نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو ہو جائے گی. کیا پتہ شروع میں یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہو. جی وی ڈو ناٹ نو دیٹ. اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ شروع میں اس نے سارا کا سارا معاملہ مذہبی طور پہ پولیٹیکلی اینڈ ریلیجیسلی کریکٹ پیرامیٹرز پہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے کے آنا ہے. اگر ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم کے حلیے میں آ رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہ تو شرک کی بات نہیں کر سکتا، وہ کفر کی بات نہیں کر سکتا، ورنہ چرچ سے نکال دیا جائے گا، مسجد سے نکال دیا جائے گا. اور وہ جب بھی بارش کی بات کرے گا تو اس کو کروانی پڑے گی بارش، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم پھر معجزے کے بغیر تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. لوگ تو مانتے ہی عیسیٰ ابن مریم کو بغیر معجزوں کی وجہ سے. اچھا، دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، پلان ہے، مشیت ہے. جی ہاں، یہ اتفاق نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا نپات اللہ ہے. یعنی دنیا کو بھی نہیں یہ بابر کروانا کہ یہ محض اتفاق تھا، یہ طے شدہ امر ہے کہ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ سب سے پہلے تو اس نفسیات میں آئیں کہ یہ کسی وجہ سے کوئی چیز، یہ پیٹرن ہے، یہ چابیاں ہیں، یہ کنجیاں ہیں، یہ لڑیاں ہیں جن کو ہم نے پہچاننا ہے. ہمیں خود ہی پتہ چل رہا ہے کیا کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے کہا نا دجال کا گدھے پہ آنا کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کے پیچھے اب تو خیر اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ تو توریت کی نشانیوں میں سے، مگر حضرت عیسیٰ ہی کے ٹائم پہ کیوں آنا؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کی ڈیٹ مس کر دی ہے. اصل میں میرا اپنا خیال یہ ہے، اب میری رائے رکھیے گا، اس پہ کوئی فتویٰ مت ایشو کروا دیجیے گا. علماء کرام سے درخواست یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں مس کی. ان کے کیلنڈر میں واقعی میں آخری مسیح نے واقعی میں اپنے ٹائم پہ آنا ہے. انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں مس کی، ان کا کیلنڈر ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیلنڈر کو ٹرمپ کیا اور حضرت عیسیٰ کو اس ٹائم پہ بھیجا ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی ان دیئر کیلنڈر اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اور سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچان سکیں. اور نبی علیہ السلام کو پہچاننے کے اس وقت ایک نبی نے آنا ہے جو کہ ان کو پتہ ہے ایک نبی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ نبی کس جگہ پہ آنا ہے، صحیح جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے. نشانیاں بھی کس بندے سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں. ان کو ہر نبی کی ہر نشانی پتہ ہونی ہے، وہ مس نہیں کر رہے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کسی طریقے سے مس کیا، اور یہ عیسائی سمجھ نہیں رہے ہیں. عیسائی 90% درست ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. وہ جو 10% عقیدے کے اندر شرک ڈالا انہوں نے وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر جو ٹیچنگ آف عیسیٰ ابن مریم اسی طرح اور اسی طریقے سے وہ بھی حضرت موسیٰ کو کیوں مانتے ہیں، توریت کو کیوں مانتے ہیں عیسائی؟ کیونکہ عیسیٰ نے کہا کہ بھائی میں توریت کو ماننے کے لیے آیا ہوں. اور سمجھیں سو یہودیوں نے اس لیے اپنے کیلنڈر کے اوپر اتفاق کیا اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. اب یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ جو اٹھایا نا، جن راستوں سے اٹھایا ہے، ذوالقرنین بھی انہیں راستوں سے اوپر جاتا ہے. راستے وہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے وہ راستے کون سے ہیں. اور جس طریقے سے وہ واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، وہ راستے بھی، وہ ٹیکنالوجی بھی، وہ والے سارے کے سارے معاملات بھی دجال کو پتہ ہے. اس کی میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں حدیث سے. جبرائیل امین جب اس سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ٹریک بتایا کہ اللہ کا امر جب پہلے آسمان، اللہ کے امر کو لے کے فرشتہ چلتا ہے اور 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتا ہے، ہمارے آسمان میں آتا ہے، تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ کیوں اتنا کم ٹائم لگتا ہے؟ بیکاز وہ راستے بنے ہی اس لیے. تمہارے 11,000 سال اگر تم پیدل آؤ، اپنے جہازوں میں آؤ، اور ہمارا ایک دن، اتنی جلدی پہنچاتے تھے ہم. تمہیں 11,000 سال لگیں گے اگر اس راستے سے نہیں آؤ گے تو. اگر اس راستے سے جاؤ گے تو ایک دن. اتنی سپیڈ ہے اس راستے میں. جبرائیل امین کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جبرائیل امین جو ہے نا، ان کو کچھ دفعہ صحابہ نے دنیا میں دیکھا. صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی مجلس میں دنیا میں دیکھا. نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب جبرائیل امین کو دیکھا تو لوگوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اور سمجھیں اس بات کو کہ جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے ہیں.
So he has the capability to do that. نشانیاں کیا دیکھی صحابہ نے کہا کہ اچھا وہ کیسے پتہ چلا کہ صحابہ کیونکہ حیران تھے کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا ایسا بندہ انہوں نے, کیونکہ ہر دفعہ ہر بندے کو نبی اسلام کو وہی الگ الگ طریقے سے آتی تھی, تو ہر دفعہ تو وہی نہیں آتی تھی اس طریقے سے نا جبرائیل علیہ السلام کی, تو یہ بہت کم دفعہ ایسے ہوا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا مسافر آیا ہے جو کہ ہم نے کبھی بھی مدینے میں پہلے دیکھا تھا, مگر یہ مسافر ہے تو مدینے کے پاس کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے آ سکے, بیکاز یا دور سے بھی آیا ہو تو سفر کے کوئی آثار ہوتے ہیں مسافر کے اوپر, زیادہ راہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, یہاں تک کہ ایسے لگتا تھا ابھی نہا کے آیا کیونکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا. تو یہ مسافر بھی ہے کیونکہ ہمیں پتہ یہاں کا نہیں ہے, مگر یہ یہیں کا ہے کیونکہ یہ سفر کا کہیں بھی آثار نہیں ہے. بالکل سفید کپڑے, فریش واٹر ڈرپنگ فرام ہز ہیئر. یہ 2-3 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں نبی اسلام نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا. حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو نبی اسلام نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو 2 بندوں کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے جو انہوں نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے, اور نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لمبے بال ہیں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے دجال نے بھی اپنے بالوں سے پانی ٹپکایا ہوا ہے, اور سمجھیں. اب معراج کا میں نے آپ کو بتایا وہ راستے, آسمان پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تک کا راستہ. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا میں تمہیں نقشہ پہلے سمجھا دوں. ہماری دنیا ہے, دنیا کے اوپر آسمان ہے, آسمان کے اوپر پانی ہے, پانی کے اوپر پھر ایک آسمان ہے, اس میں بھی دنیا ہے, اور اس کے اوپر پھر پانی ہے, اور پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان. اور معراج کی حدیث میں سارے آسمانوں کا سفر نبی اسلام نے بتایا. تو جب اتنی تیزی سے آپ یہ سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کے بیچ میں پانی ہے, تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہوتا ہے نبیوں اور فرشتوں کے بالوں سے, ورنہ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پانی ٹپک رہا ہے. اور اگر بتا دیا ہے تو کسی وجہ سے بتایا ہے, شاعری کے طور پہ نہیں بتایا, یہ کوئی مصرع بیلنس نہیں کرنا تھا یا لفظ کے کوئی وزن ڈالنا تھا, نہیں, یہ ہمیں چابی کے طور پر بتایا تھا. کنایا ہے یہ, جی یہ کنایا ہے, یہ ایسا اشارہ ہے کہ جو سمجھنے والے کے لیے کافی. اور دجال بھی انہی پانیوں کے اندر سے ٹریول کر رہا ہے, بیکاز حدیثیں ساری کی ساری وہ مل رہی ہیں. وہ کیسے؟ جب تمیم الداری پانی میں گم ہوئے تو ایک جزیرے پہ پہنچے, جہاں بحری جہاز گیا, ہوائی جہاز نہیں ہے, جزیرے پہ پہنچے ہیں تو ایک عجیب سی مخلوق جو صرف بالوں سے بنی ہوئی تھی, ایسے لگتا تھا اس کو اتنے بال تھے. اس نے حضرت تمیم الداری کی زبان میں بات کی, مخلوق نے, کہ تم عرب سے آئے ہو؟ جی عرب سے آئے. تو یہ معاملہ تمہیں بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایک, کیونکہ انہوں نے بھی تو یہ تو گمے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہماری کو مدد کر دو, کہاں پہ ہو؟ اس نے کہا کہاں سے؟ عرب سے. اچھا ادھر آؤ نا, پھر تو تم سے بھی کام ہے. اور وہ ایک جگہ پہ لے کے گیا کہ جہاں پہ ایک بڑھیا نے کٹیا کے اندر ایک بندے کو باندھا ہوا تھا زنجیروں سے, اور وہ زنجیریں عجیب و غریب قسم کی تھیں. حضرت عائشہ بنت حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے, اور صحیح حدیث ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمیم الداری نے جب دیکھا کہ ایک جوان آدمی کو, گھنگریالے بالوں والا جوان آدمی, اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے, مگر وہ چھڑاتا ہے اپنے آپ کو اور ہوا میں چلا جاتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے, مگر زنجیر بند جاتی ہے اور پھر کھینچ لیتی ہے اس کو واپس, اور جیسے ہی وہ کھینچتی ہے وہ زمین پہ آ رہا تھا. اس کا مطلب وہ پھدک رہا ہے, ہوا میں جاتا ہے, پھر جکڑا جاتا ہے, پھر واپس آ رہا ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, بڑھیا نے اس کو باندھا ہوا ہے. بڑھیا نے کہا ذرا ان سے پوچھو سوال. تو دجال نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم عرب سے آئے. اچھا عرب سے آئے ہو؟ تو اس نے پہلا سوال کیا کیا کہ فلاں علاقے میں, جورڈن میں
ایک باغ ہے وہ بھی پھل دیتا ہے؟ تو اس نے سمجھداری کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، بہت مشہور ہے وہ. اچھا فرات کا پانی چل رہا ہے؟ پانی چل رہا ہے. اچھا محمد نام کا کوئی بندہ آ گیا نبوت کا دعویٰ کر کے؟ جی آ گیا. تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے اوپر ابھی بیعت کر لو، بہتری تمہارے اندر یہی ہے، تمہارے لیے یہی ہے. یہ اس نے 3 سوال کیے اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی والی بات ہم امت تک کیوں پہنچائی. کیونکہ دجال نے 2 جو باتیں پوچھی ہیں نا، دونوں کی دونوں پانی کی پوچھی ہیں. باغ تب تک پھل دیتا ہے جب تک کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دریائے فرات کی جو سورسنگ ہے نا کسی بھی دریا کی، سائنس کو نہیں پتہ دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج پہ جا کے دیکھا، چھٹے آسمان پہ سدرۃ المنتہا کی جڑ تھی، اور اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے پتے 7ویں آسمان پہ اگتے تھے. جڑ اس کی چھٹے آسمان پہ ہے اور وہ جائی جاتا اس کا تنا یہاں تک کہ پتے اور پھل اس کے 7ویں آسمان پہ لگتے ہیں. اتنا بڑا پھل ہے. مگر انہوں نے کیا دیکھا؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات جاری ہو رہے ہیں. چھٹے آسمان سے نیل اور فرات نکل رہے ہیں. یہ کڑیاں ملائیں آپ سارے، مارج وہ ہیں جو کہ راستے سے فرشتے نیچے آ رہے ہیں. نیل اور فرات چھٹے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں، پانی، ٹھیک ہے. نبی اسلام نے کہا ایک آسمان پھر پانی، پھر دوسرا آسمان پھر پانی. نبی اسلام نے شاہ فرمایا شیطان کا تخت بھی پانیوں پہ، شیطان بھی اپنے تخت پانیوں پہ لگاتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی ادھر ہی کہیں پہ سیٹل ہے. ان کے راستے وہی، ان کو پتہ ہے سب راستے. دجال کہہ رہا ہے فرات خشک ہوا ہے کہ نہیں. اگر فرات خشک ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ والا ٹریک اب ایمپٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے اس ٹریک سے آنا ہے، مگر یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ بھائی اسی ٹریک کے اوپر ہی کام کرتا ہے. یہ اپنی گاڑیاں ادھر ہی دوڑاتا ہے، اس کے ٹرین اسٹیشن ادھر ہی کہیں پہ ہیں. یہ اس میں کسی بھی قسم کے شک میں مت رہیں کہ میں سائنس کے اینگل سے بتا رہا ہوں. یہ سائنس نہیں ہے، یہ سمپل فارمولائزیشن ہے جو نبی اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی. اتنی آسان کر کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے سورہ کہف کو دیکھنا ہے. سبابا کیسے سمجھ آئیں گے، کیسے ذوالقرنین سمجھ آئے گا، کیسے عیسیٰ ابن مریم، کیوں گدھا، کیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ، کیوں وہی والے معجزے. کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب واپس آنا ہے تو اسی ٹریک سے واپس آنا ہے، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے اس نے پیچھے سے انٹری کی ہونی ہے. اور جب آپ ایسی دنیاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو عیسیٰ ابن مریم نے دیکھنا ہے اور یہ پگھلنا شروع کر دینا ہے، پگھلنا شروع ہو جانا ہے. اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑنی، پہلے ہی پگھل رہا ہوگا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث اتنی کلیئر واضح حدیث ہے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے اس طریقے سے یہ پگھلے گا، مطلب مر ہی جائے گا، بس ختم ہو جائے گا. جیسے عیسیٰ کو دیکھے گا تحلیل ہو جائے گا. اور کس بات پہ تحلیل ہوگا؟ خالی دیکھنے پہ، دیکھنے میں اتنا اثر. نبی اسلام نے کہا کہ عیسیٰ کی سانس جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہوگا. یہ ادھر کی نہیں، کسی اور جہان کی بات ہے. اس جہان میں یہ باتیں نارمل ہیں، یہاں پہ یہ باتیں نارمل نہیں ہیں. یہ انہی ٹریکس کے اوپر سیٹل اور اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہے ضروری کنیکشن. اس لیے میں آپ کو ابھی تو میں نے ایک لڑی پوری کی ہے، عیسیٰ کی اور دجال کی لڑیاں کتنی زبردست طریقے سے ملتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے تو کب آنا ہے، کہاں پہ آنا ہے؟ دمشق کی سفید مسجد کے اوپر آنا ہے. دمشق کے اندر آسمان سے نازل ہونا ہے عیسیٰ ابن مریم نے. یہ دوبارہ سے حضرت عیسیٰ نے برتھ نہیں لینی، حضرت عیسیٰ نے ایز از واپس آ جانا ہے تو آسمان سے آنا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے ادھر. تو اگر حضرت عیسیٰ نے ایز از وہاں سے آنا ہے اور ان کی مراجعت ہے ان کی، بالکل تولید نہیں ہے، 100% کوئی تولید نہیں. ایک دفعہ ہو چکی ہے مریم سے، ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے آدم نیچے آئے ہیں نا، اس لیے میں نے پہلے پروگرام پوچھا تھا کہ کیا تصویر بنتی ہے ہماری کہ آدم کیسے آئے تو عیسیٰ بھی ویسے ہی نیچے آئیں گے. اس وقت ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آئے گا، مگر حضرت عیسیٰ کا آنا نظر آئے گا، کیونکہ وہ راستے کے
دروازے کا وہ دوسرا پلرا حصہ ہمیں نہیں پتہ اس جہان میں کدھر ہے. ہمیں سے دروازہ ہی نظر آئے گا, اور اسی لیے دجال کا بھی اچانک ظہور ہوگا. دجال نے ایسے ہی معاملہ کر دینا ہے جیسے کہ حدیثہ نے کرنا ہے آ کے, اور حدیثہ کی بہروپ میں ہی وہ بیٹھا گیم کھیل رہا ہوگا ساری. تو حدیثہ جب اصل میں آئیں گے تو سینس بنتی ہے کہ وہ 2 نمبر جھوٹا بہروپیہ اصلی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے گا. جس بھی ٹیکنالوجی سے اس نے یہ کام ڈالا ہوا ہے سارا, وہ ٹیکنالوجی اپنا اثر ختم کر دے گی, کیونکہ حضرت عیسیٰ کی سانس کی جو حرارت ہے وہ کافی ہوگی اس کی تحلیل کے لیے. اور وہ جو معجزے آپ نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام کے دوران کہیں کہ معجزے دکھائے گا, معجزے رونما ہوں گے. جی ہاں, وہ اس کی وہ میں ایک ہی گو میں تفصیل ساری بتا دوں کہ وہ بارشیں کیسے کرے گا, مردوں کو زندہ کیسے. ہاں, نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بتایا ہمیں, یہاں تک کہ اس بندے کی بشارت بھی بتا دی نبی علیہ السلام نے, کہ جس میں ایک مسلمان مومن اٹھ کے کہے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, تو میرا رب نہیں ہے, نہ ہی تو عیسیٰ ابن مریم ہے. اور دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر کے, مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے لے آؤں تب بھی تو نہیں مانے گا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا. تو یہ مومن جس کو بشارت ہے وہ کہے گا نہیں, میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایسے کرے گا, میں نہیں مانتا, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو دجال ہے, تو کاذب ہے. اور پھر یہ آرا لے کے اس بندے کو 2 ٹکڑوں میں چیرے گا سب کے سامنے, اور پھر دوبارہ سے اس کو جوڑے گا اور زندہ کرے گا, اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ آپ پتہ چلا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, کیسے میں نے مار کے زندہ کیا. اور پھر اس بندے کو لوگ کہیں گے اب بتاؤ, اب تو مانتا ہے اس کو؟ تو وہ کہے گا اب میں دگنی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو دجال نہیں, میرے نبی نے ایگزیکٹ یہ بتایا تھا کہ تم ایسا کرے گا, مگر مجھے نہیں پتا کہ خوش نصیب میں ہوں گا کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی بشارت ہے. تو یہ چھوٹا معجزہ ہے, مطلب آپ سوچیں کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس پیرائے پہ اس سسٹم کو چلوایا ہی نہیں. یہ اسی کی ایک تجالیت ہی ہے کہ جو اس لیول کے دسترازی کرے گا ایسے کیٹیگریز کے اندر کے اتنی نارسسسٹک قسم کی اس کی مطلب فرعون بھی اس لیول پہ نہیں گیا کہ جس لیول پہ یہ جا کے کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنی ربوبیت پہ منوا رہا ہے, اور وہ بھی لوگوں کی جانوں کے عوض. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا معجزات تو نہیں, اس کو بس شعبدہ بازیاں نہیں, خیر یہ شعبدہ بازی تو نہیں ہے نا, اصل میں تو یہ کام ہو رہا ہے. یہ ایک فرق ہے بس. عام جادوگر آنکھوں کا ایلوژن کریٹ کرتا ہے نظروں, یہ اصل میں کر رہا ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کہیں اور سے آ رہی, جو کہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ خالی اس کے دور میں نہیں ہوئی ٹیکنالوجی, یہ بعد میں بھی یہ ٹیکنالوجی ایسی ہی نظر آئے گی ہمیں. جو ٹیکنالوجی یونیورسل ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا جو نظام ہے, جو کہ ہمیں اس دنیا میں عجیب لگتا ہے, کسی اور دنیا میں وہ نارمل ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ واضح ہو گیا, شعبدہ بازی کا اور معجزے کا. اور جی بالکل, ہمارے اس آج کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کے تھرو کوئی کام کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو میں ایک محاورے میں معجزہ بول رہا ہوں, ورنہ کوئی عام بندہ بولے یا ولی اللہ کچھ کے تھرو ایسا واقعہ ہو جائے تو اسے کرامت بول رہا ہوں. نہ میں اس کو کرامت بولنا چاہتا ہوں, نہ معجزہ بولنا, کیونکہ نہ یہ ولی اللہ ہے نہ کوئی نبی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کی نفسیات میں وہی والا لفظ بیٹھے کہ یہ واقعی میں وہ کام ہو رہا ہے, واقعی میں مارا جا رہا ہے بندے کو اور واقعی میں زندہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے, نظر کا فریب ہے, نہیں بالکل بھی نہیں. یہ اصل میں یہ واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے. ویسے تو نہیں پوری دنیا تابع آنی, پوری دنیا نے اس وقت سائنس ہی پتہ نہیں کون سی پیک دیکھنی ہے, اس کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے, اور یہ بندہ آ کے ایک گدھے پہ سواری کر کے پوری دنیا کو ایسے کر کے دکھا رہا ہوگا. تو لوگوں نے تو ایسے اوپر سے وقت روک دیا ہوگا اس نے. ٹھیک ہے, وقت روکنے کا پیچھے کیا مقصد اور مصرف ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ ایک چھوٹا معجزہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس نے کلیم نہیں لینا کہ میں نے وقت روک دیا. جیسے چاند شق القمر ہوا تھا تو نبی السلام نے کہا تھا نا, دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا, دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا. ٹھیک ہے, نبی السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں تمہیں چاند کو پھاڑ کے دکھاتا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آ کے کہا پہلے تو میں ذرا وقت روکتا ہوں اور پھر ذرا دربار سے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو. یہ بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرے گا
کہ جیسے زمین کا مدار رکا ہوا ہے، تو کیونکہ اب دروازہ کہیں اور سے کھلا ہے تو زمین